تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في موضع آخر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم واجب الاحترام بھائیو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کافی دنوں سے میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں آپ حضرات کے سامنے نسبت پیغمبر کے موضوع پر گفتگو کروں۔ اللہ سننے سے زیادہ کہنے کی عمل توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس پر کائنات کا مدار ہے، ایک ایسی چیز ہے جس پر کائنات کھڑی ہے۔ شمس و قمر کھڑے ہیں، شجر و حجر کھڑے ہیں، مشرق و مغرب قائم ہے، شمال و جنوب قائم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جس چیز پر قائم ہے، بلکہ مجھے کہنے دو ایک ایسی چیز جس پر نبیوں کی نبوت قائم ہے، علماء کا علم قائم ہے، فقہاء کی فقاہت قائم ہے، خطابہ کی خطابت قائم ہے۔ ایک ایسی چیز جس پر ابو بکر کی صداقت قائم ہے، عمر فاروق کی عدالت قائم ہے، عثمان کی شرافت قائم ہے، علی کی شجاعت قائم ہے، حسنین کی شہادت قائم ہے، اور 1400 سال کے پورے مسلمان کی ایمان قائم ہے۔ میں آج اس چیز کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جس پر پوری کائنات کا مدار ہے۔ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں بغیر تمہید کے کہتا ہوں اس چیز کا نام ہے نسبت پیغمبر۔ وہ کیا ہے نسبت پیغمبر جس پر پوری کائنات کھڑی ہے؟ میرے بھائیو، نسبت پیغمبر کی تلاش میں 1,24,000 انبیاء کرام نکلے۔ نسبت پیغمبر ایک ایسی چیز ہے کہ نسبت محمد کی ضرورت سب سے پہلے اگر پڑی تو انبیاء کرام کی جماعت کو پڑی۔ وہ نسبت پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جھولی میں خود بخود آ گئی۔ میرے بھائیو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ نسبت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑی، یہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب میں نے 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کا اجتماع کیا تھا۔ تمام پیغمبروں کی روحوں کو میں نے ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے میں نے ان کے سامنے یہ کہا لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ کہ نبیوں میں تمہیں نبوت دوں گا، لیکن ایک بات سنو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ تمہارے بعد ایک آخر الزمان نبی آئے گا، اور وہ آخر الزمان نبی کون ہوگا؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وہ تمہاری تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت کا اعلان کرے گا، تمہاری سچائی کا اعلان دنیا میں کرے گا، کیونکہ تم ان سے پہلے دنیا میں گزر چکے ہوں گے۔ اور آج اللہ فرماتے ہیں اے نبیوں کی روح، تم اس بات کا اقرار کرو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي تو تمام انبیاءوں کی روح نے اقرار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہو، تم اعلان کرتے ہو تو تم گواہ ہو جاؤ۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں اور پوری کائنات کے نبی ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے، حضرت صدیق اکبر نے مکہ میں 13 سال گزارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے۔ یہ 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باقی صحابہ نے بھی گزارے، حضرت علی نے بھی گزارے ہیں، حضرت عمر فاروق نے بھی گزارے ہیں، یہ اور کئی صحابہ نے بھی گزارے ہیں، لیکن جو نسبت صدیق کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرتے ہیں، تمام صحابہ نماز ادا کرتے ہیں، اس میں تمام صحابہ شامل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ دیتے ہیں، تمام صحابہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں تمام صحابہ شامل ہیں۔ حضور حج ادا کرتے ہیں، تمام صحابہ حج ادا کرتے ہیں۔ حضور نے حکم دیا نماز پڑھو، تمام صحابہ نے نماز پڑھی۔ حضور نے حکم دیا زکوٰۃ دو، تمام صحابہ نے زکوٰۃ دی۔ حضور نے فرمایا حج ادا کرو، تمام صحابہ نے
نے حج ادا کیا حضور مکہ میں ہے تو تمام صحابہ مکہ میں ہے، حضور مدینہ میں ہے تو تمام صحابہ مدینہ میں ہے، حضور جنگلوں میں گئے تمام صحابہ جنگلوں میں گئے، لیکن جو نسبت صدیق کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے، جو نسبت صدیق کو ملی وہ کسی اور صحابہ کو نہیں ملی۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں اختیاری ہے، نماز پڑھنا اختیاری ہے، زکوٰۃ دینا اختیاری ہے، حج ادا کرنا اختیاری ہے، لیکن وہ نسبت جو کسی کو کسی کے ساتھ جوڑتی ہے وہ اختیاری نہیں ہوتی، اور پروردگار وہ نسبت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں صدیق اکبر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر کو رسول اللہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں مشابہت تھی، مثلا حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی، اللہ پاک نے صدیق اکبر کو بھی 63 سال کی عمر عطا کی۔ حضور علیہ السلام کی وفات پیر کے دن ہوئی، حضور صدیق اکبر کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ حضور علیہ السلام کو وفات سے 15 دن پہلے بخار ہوا، صدیق اکبر کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار ہوا۔ حضور علیہ السلام کو وفات سے پہلے سر میں درد ہوا، صدیق اکبر کو بھی وفات سے پہلے سر میں درد ہوا۔ حضور علیہ السلام کو وفات سے 2 سال پہلے گوشت میں زہر دیا گیا، صدیق اکبر کو بھی وفات سے پہلے گوشت میں زہر دیا گیا۔ میرے بھائیوں صدیق اکبر مکہ میں، صدیق اکبر کی وفات مکہ میں ہوئی، حضور علیہ السلام کی وفات بھی مکہ میں ہوئی۔ میرے بھائیوں حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے پہ تھی، صدیق اکبر کی وفات کے وقت بھی حضور علیہ حضرت صدیق کے سرانے پر حضرت عائشہ تھی۔ میرے بھائیوں یہ وہ نسبت ہے جو صدیق اکبر کو ملی۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق تمام اولیاء نے کہا۔ میں بھی صدیق کہتا ہوں، صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔